دین نے بتا دیا کہ دین کی بنیادیں کیا ہیں، مختلف انداز سے بتایا. کبھی فرمایا توحید بنیاد ہے، امامت بنیاد ہے، رسالت بنیاد ہے، نبوت بنیاد ہے، قیامت بنیاد ہے. کبھی فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد میں 5 چیزیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ اور ولایت ہے. اور فرمایا کہ جتنی اہمیت ولایت کی ہے اتنی کسی اور چیز کی نہیں. ولایت بنیادی رکن دین ہے، جتنی اس کو اہمیت حاصل ہے اتنی کسی کو اہمیت حاصل نہیں ہے. جو بنیاد ہے اس کو اصطلاح میں اب جو نام ہم نے رکھا ہے یا رکھ رہے ہیں اس کا نام ہے خط دین، خط اسلام. یہ اصطلاح دینی معارف کی اصطلاح، دینیات کی اصطلاح، یہ ٹرمینالوجی ہم میں رائج نہیں ہے، چونکہ ہم نے دین بھی مغربی لوگوں سے متاثر ہو کر سیکھا ہے. آج بھی اگر دین کی حقانیت پر حوالہ دینا چاہیے تو کسی مغربی کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں نے اسلام کے بارے میں یہ کہا ہے، فلاں انگریز نے اسلام کے بارے میں یہ کہا ہے. انگریز کا کہنا اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. ہم نے اسلام بھی غیر مسلموں سے لیا ہے، لہذا ان کی اصطلاحات زیادہ ہماری زبانوں پر گردش کرتی ہیں، اور دین کی ٹرمینالوجی ہماری روزمرہ کی گفتگو کا حصہ نہیں بن سکی. انقلاب اسلامی کے بعد بہت ساری اصطلاحیں دین کی زندہ ہوئی، دین زندہ ہوا. انقلاب اسلامی احیاء دین تھا. امام خمینی مجدد اسلام و محیی اسلام تھے. فراموش شدہ دین اس ہستی نے زندہ کیا، بسرا ہوا دین، بھولا ہوا دین جو سب بھول چکے تھے، مدفون دین، دفن شدہ دین زندہ کیا دوبارہ. کہاں دفن ہوتا ہے دین؟ دین مٹی کے نیچے دفن نہیں ہوتا. دین دفن ہو جاتا ہے سینوں کے اندر، دین دفن ہو جاتا ہے حافظوں کے اندر، دین دفن ہو جاتا ہے کتابوں کے اندر، دین دفن ہو جاتا ہے کتاب خانوں کے اندر، دین دفن ہو جاتا ہے مدرسوں کے اندر، دین دفن ہو جاتا ہے درسوں کے اندر، یہیں پر رہ جاتا ہے. امام نے ان سب چیزوں سے نکال کر دین کو زندگی بشر میں لا کر اس کو متعارف کروایا کہ دین یہاں کے لیے آیا تھا. زندہ کیا اسلام کو. ایک اہم کارنامہ جو امام نے انجام دیا وہ اصطلاحات دین کو زندہ کیا، دین کی ٹرمینالوجی زندہ کی. اس میں سے ایک اصطلاح جو فارسی زبان میں کثرت سے رائج ہے لیکن اردو زبان میں ابھی منتقل نہیں ہوئی، وہ خط ہے، تعبیر خط. فارسی زبان والے زیادہ اس لفظ کو امام ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، امام خمینی کے لیے، خط امام. ہم خط اردو زبان میں دستخط کو کہتے ہیں، رائٹنگ کو خط کہتے ہیں. خط عربی لفظ ہے، عربی سے فارسی میں منتقل ہوا، فارسی سے اردو میں منتقل ہوا. عربی زبان میں خط رائٹنگ کو نہیں کہتے، صرف اردو میں کہتے ہیں رائٹنگ کو. فارسی میں بھی خط رائٹنگ کو نہیں کہتے. اردو زبان میں خط نامے کو کہتے ہیں، مکتوب، لیٹر. خط اس کو بھی کہتے ہیں اور خط دستخط کو بھی کہتے ہیں خط یعنی لکھائی. اردو میں یہ معنی اس کا رائج ہے. عربی زبان میں خط لائن کو کہتے ہیں، تو لائن آپ کھینچتے ہیں اس کو خط کہتے ہیں. عربی میں صرف اسی کو خط کہتے ہیں. لیکن فارسی میں خط 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ بھی عربی سے ہی لیا گیا ہے. خط لائن ہے اور جس کو ہم رائٹنگ یا لکھائی کو خط کہتے ہیں اس کو فارسی میں دستخط کہتے ہیں. ہاتھ کی لکھائی یعنی دستخط. اردو میں فقط خط کہتے ہیں. کسی کا خط اچھا، کسی کا خط برا. خط اور دستخط میں فرق ہے. یہ اصطلاحات واضح کی کہ اردو میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ فارسی میں اور ہے اس کا معنی. خط لائن کو کہتے ہیں. خط امام یہ اصطلاح انقلاب اسلامی کے بعد کثرت سے رائج ہوئی، سنی ہوگی آپ نے شاید. خط امام، خط امام سے مراد یعنی تفکر امام، راہ امام. امام کے تفکر کی وہ خصوصیات
وہ اہم خصوصیات جن سے وہ پہچانا جائے، اس کو کہتے ہیں خط امام. یعنی امام خمینی کے سامنے ایک تفکر تھا، ایک لائن تھی، ایک راستہ تھا امام کے سامنے، اس راستے کی اپنی پہچان تھی. اس کی پہچان میں اہم ترین خصوصیات جو جانتے ہیں کم و بیش، آپ نے سنی ہوئی ہے، یہ دیکھی ہوئی ہے، مشاہدہ کیا ہوا ہے. امام خمینی کا جو خط ہے، یعنی اسلام اور جو راہ، اس کی خصوصیات ہیں. وہ خط، وہ لائن، وہ تفکر محمدی تفکر ہے، ناب تفکر ہے، خالص قرآنی تفکر ہے، حسینی و کربلائی تفکر ہے.